کر گئے تھے لیکن حاضر ہوئے اس میدان میں. کیوں؟ کیونکہ اس نہضت کے ساتھ ہے رسول اللہ. وہ نہضت رسول اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں تو کی گئی ہے. سوال اصل میں یہ تھا کہ وہ پرسہ لینے کے لیے آئے. نہیں پرسہ نہیں چاہیے ان کو کسی کا ہم میں سے کسی کے آنسو کی ضرورت نہیں ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو ان کی شان، ان کی منزلت بعید ہے ان کو ہمارے آنسو کی. ان کو ضرورت ہے کس چیز کی؟ کہ لوگ اس راہ میں باہر نکلے جس راہ میں ان کے بیٹے نے قربانی دی ہے. ان کو ضرورت ایسے لوگوں کی ہے. اگر ایسے لوگ مجلس میں موجود ہیں اور مجلس کا ہدف یہ ہے کہ اس راہ کی طرف پکار رہی ہے جس راہ میں امام حسین علیہ السلام قربان ہوئے، تو یقیناً وہ ہمارے ساتھ ہے. اور اگر ہمارا اقدام اس راہ میں نہیں ہے اور ہم کوئی رسم پوری کر رہے ہیں تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا. اچھا آگے آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر مثال کے طور پر یہ پرسے والی چیز اگر مطلب ہمارے آنسوؤں کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ بھی روایت ملتی ہے؟ میں آپ کی بات کر رہا ہوں. یہ کون کہتا ہے کہ ان کو ہمارے آنسوؤں کی ضرورت ہے؟ یہ کس کی فکر ہے؟ نہیں یہ مجالس میں یہ بیان کیا جاتا ہے. یہ تو ایسی بات ہے کوئی کہے گا اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت ہے. ہے ضرورت ہے. تو جیسے ایک مشہور کیا جاتا ہے اس طرح سے کہ جو ہمارے پرسے کے لیے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا اگر جو بھی یہ بات ہے تو پھر یہ جو روایت ملتی ہے کہ امام حسین کے مصائب پر جو شخص روئے رلائے یا رونے جیسی شکل بنائے اس پر جنت واجب ہے. اس روایت کی تھوڑی سی اگر آپ بتا سکیں. دو مختلف روایات کے اوپر آپ کے سوالات ہیں. لفظ پرسہ کے اوپر ہے، دوسرا محبت کے اوپر. فرض مثال اگر کسی کے انتقال ہوتا ہے کسی کا، ہم ان کے پاس جاتے ہیں تعزیت کے لیے. وہاں فطرتاً ایک محبت کا اظہار اس انداز میں ہوتا ہے کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، تو ہم وہ آنسو ان کو دینے کے لیے نہیں جا رہے ہیں. ہم اس کو ایک تعزیت پیش کر کے، صبر کی تلقین کر کے اور ایک علمی بحث و مباحثہ یا کسی ٹائپ کی جو نا ایک ان کے لیے معاون بننے کی خاطر جائیں. لیکن یہاں پر تو صبر کی تلقین والی بھی چیز میرے خیال سے نہیں آئے گی کہ آپ تھوڑا صبر کریں. اس طرف ابھی میں جا رہا ہوں. یہ تبھی ایک اعلیٰ شے کو سمجھانے کے لیے ادنا چیز کی مثال دی جاتی ہے. یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. یہاں سے یہ بات ہمیں کنفرم ہو رہا ہے کہ وہ آنسو بہانے کے لیے ہم وہاں نہیں جا رہے ہیں، نہ ہمارے آنسوؤں کی ان کو ضرورت ہے. ہمیں ہمارا جو خلوص ہے، ہمارا جو قدم ہے، ہمارے جو کردار ہے، ہماری جو گفتار ہے، اس کے ساتھ اس مومن کا ایک رشتہ جڑا ہوتا ہے. اب ہم جب امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ مجازی باتیں کہی جاتی ہیں جو کم لوگوں نے ضعیف روایات کو جو نا ایک اپنا ممبر گرم کرنے کے لیے کی ہوئی ہے. اگر جو ہے میں وہ کیا کہتے ہیں ملا رومی کی مثال دے دوں تو پھر وہی بات آ جائے گی کہ مجھ جیسا کسی نے جو نا اندھیرے میں جس چیز پہ ہاتھ لگا دی دین کو یہی ہے کہا. تو یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ چند افراد جو صرف چند واقعات کو بظاہر اسٹڈی کر کے اس کو لوگوں تک بیان کر کے اس کا نتیجہ غلط دیا جاتا ہے. یہاں اس لیے میں نے کہا تھا کہ اصول مجالس میں تین ہے. جیسا کہ مجلس امام حسین علیہ السلام مستحب مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ. سنت مؤکدہ وہ سنت ہوتی ہے جو واجب کے قریب ہوتی ہے، اور اس کے بہترین اصول کیا ہیں؟ فضائل و مصائب، مقصد کی طرف دیکھنا. جب ہمارا ایک نیت اور مطلب اس چیز پہ ہوگا باقی ساری چیزیں آٹومیٹک الگ ہو جائیں گی. اور جس طرح بھائی صاحب نے سوال کیا کہ زنجیر لے کے اس نے مارا، یہ تو قصدن ہو گیا. زنجیر لے کے جانا اس بات کی دلالت ہے کہ وہ قصد کر رہا ہے کہ میں ماروں. بغیر قصد اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ کوئی روایت ان کو ایسے سننے میں آیا کہ وہ بیچارے اپنے حواس سے باہر نکلنے کے بعد جو بھی شے اس کے سامنے تھی اس سے اپنے آپ کو زخمی کیا. اس کو کہا جاتا ہے بغیر قصد کے. یا یہ کہ جیسا کہ وہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اور آپ کا جو دوسرا سوال تھا کہ جب جو روتا ہے یا رلاتا ہے وہ ان کے لیے جنت واجب ہے، یہ محبت کے ساتھ ہے. جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کریں گے ان کے لیے جنت واجب ہے. ان کی محبت کے تقاضے پورے کرنا پڑے گا. اس کے لیے میں ایک جملہ بار بار کہا کرتا ہوں،
ہم امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا نہیں مانتے. امام حسین علیہ السلام جس مقصد کی طرف بلا رہے ہیں ہم اس کو تو نہیں مانتے ہیں، لیکن دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ امام حسین آپ بڑے صابر تھے، بڑے آپ مظلوم تھے، یہ مانتے ہیں. یہ تو ہم مانے نہ مانے انہوں نے اپنا عمل تو کر چکا ہے، جس کی وجہ سے اصل محبت اہل بیت علیہ السلام عبادت ہے، اور ایسے افراد مرتے ہیں تو وہ شہادت کی موت سے فائز ہوتے ہیں. لیکن میں ایک بات عرض کروں کہ یہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ کسی کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اس کی ضرورت ہم کو ہے. یہ جو رونا ہے امام حسین علیہ السلام پر مصائب کے سبب جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کے دھلنے کا سبب بنتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی محبت میں نکل رہے ہیں نا، اور ان کی محبت خود اصلاً واجب ہے. ٹھیک ہے، تو آنسو کا بہانا یا اس پہ ہمارا حزن یعنی ہمارا ان واقعات کو سن کے غمگین ہو جانا، یہ ہماری نجات کا سبب ہے. یہ ہماری ضرورت تو ہو سکتی ہے، یقیناً ہماری ضرورت ہے. یعنی میں نے کہا نا کہ یہ بعید ہے کہ اس مصیبت کا کوئی ذکر سنے. جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے تو کون بدبخت امتی ہوگا جو نہیں روئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک سنت رسول ہے رونا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ اس کی ان کو ضرورت نہیں، یہ آپ کو ضرورت ہے، کیونکہ یہ رونا آپ کو آمادہ کرتا ہے. خود ایک تو ظلم پر رونا یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو غمگین ہونا چاہیے کہ جائے گا کہ کائنات کی عظیم ترین ہستیوں پر ظلم ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، اور ان کو اکیلا تنہا پیاسا شہید کیا جا رہا ہو، تو ایک تو انسانیت کا تقاضا ہے رونا اور اس پر ہمارا غمگین ہونا. دوسرا، دینی اعتبار سے واجب ہے کہ ہم ان سے محبت کریں. رسول اللہ کی سیرت ہے تو اس کا بھی اتباع ہو رہا ہے. یہ دونوں چیزیں. پھر تیسری چیز کہ یہ رونا اور یہ غم ہمیں ان کے مقصد سے، ان کی نہضت سے قریب کرتا ہے، اس کا مقدمہ بنتا ہے یہ. ٹھیک ہے، اس لیے بھی ضروری ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کی ان کو ضرورت ہے، یہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ کوئی یہ کہنے کی جرات بھی کر سکتا ہے کہ ان کو کسی وہ ہمارے کسی عمل سے، ہمارا کوئی عمل ان کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچاتا، ہمیں نفع نقصان پہنچاتا. تو اس میں ایک چیز میں تھوڑا اور ایک بڑا صاحب کے اس کے حساب سے تھا کہ ہمارے سامنے بچے بیٹھے ہو کہ ان کے ذہن پہ یہ باتیں آئیں گی. جس طریقے سے فروعات دین پہ ہم عمل کرتے ہیں، روزہ نماز ہم ادا کرتے ہیں، حج، یہ خدا کی ضرورت تو نہیں ہے نا. اگر یہ خدا کی ضرورت ہوتی تو پھر یہ جبرن ہونا چاہیے تھا. میں نے آپ کو پیدا کیا ہوں، ہر نے آپ لوگوں کو کرنا ہے. یہ خدا اتنا رحیم ہے، اتنا شفیق ہے، اتنا کریم ہے کہ ہمارے ماؤں سے 70 گنا زیادہ ہمیں چاہتا ہے. تو یہ ایک حصار ہے. جیسا کہ علم عملیات کی نگاہ سے اگر اس نماز کو دیکھا جائے، دعا کو دیکھا جائے، تو یہ انسان کے لیے حصار ہے کہ وہ آئے دن ہر ساتھ ہر قسم کی بلا، ہر قسم کی شر، ہر قسم کے جو ہے امراض سے محفوظ رکھنے کا سبب بنتی ہے. تبھی تو ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ دعا جو ہے مومن کا اسلحہ ہے. اسلحہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں آپ کو خوف خطر ہو. یہ دنیا ہمارے لیے مشکلات اور پریشانیوں کا گھر ہے، تو ان سے نجات کے لیے یہ نماز، روزہ، صدقات، خیرات، یہ سب ہمارے لیے رکھا گیا ہے. تو یہی مثال یہاں عزاداری پہ بھی آ رہی ہے. عزاداری جو ہے اپنا ایک اظہار عقیدت، اظہار محبت، اظہار حقانیت کہ ہم حق والوں کے ساتھ ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، اور ہم باطل قوتوں کے خلاف اٹھنے والے ہیں. اس کا نام اور وہ جو روایت آپ پڑھ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ روزانہ اس بات کا سبب بنتا ہے کہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے قریب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا یہ کام کرنا، عزاداری کا احیاء کرنا، اس کا اجرا کرنا، اس بات کا سبب بنتا ہے کہ لوگ امام حسین علیہ السلام ان کے مقاصد کے قریب ہوتے ہیں. تو ہر وہ عمل جو اس مقصد کا مقدمہ بنے اور اس ہدف کی طرف لے کر جائے، یقیناً اس کا ثواب ہے. یہ کوئی چھوٹا کام ہے کہ لوگ طاغوت کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے آمادہ ہوں اور تیار ہوں. چھوٹا کام نہیں ہے، بلکہ ائمہ کے آنے کا مقصد یہ ہے، رسول اللہ کی آمد کا مقصد یہ ہے، مقصد بعثت ہے. ٹھیک ہے، کہ لوگوں کو طاغوت کے خلاف کھڑا کیا جائے.
ٹھیک ہے. اور तागूत کا انکار کریں لوگ, جیسا فمن یکفر بالطاغوت آیت الکرسی کے ساتھ جو ہے آیت ہے, کیا ہے کہ तागूत کا انکار کیا جاتا ہے. یہ تو اولین فریضہ ہے, قرآنی فریضہ ہے. تو عزاداری وہ پلیٹ فارم ہے جو اس کام کو انجام دینے کا سبب بنتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یزید اور یزیدیت اور طاغوت سے نفرت پیدا ہوتی ہے, باطل نظام سے نفرت پیدا ہوتی ہے, لوگوں کے بنائے ہوئے نظام سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور ان کو الہی نظام کی طرف لے جانے کا سبب بنتی ہے. آپ اپنے دل میں خدا سے لگاؤ پیدا کرتے لگاؤ محسوس کرتے ہیں, دین سے محبت محسوس کرتے ہیں, قربانی دینے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں جب وہ ذکر سنتے ہیں اور سنتے ہیں کہ رسول کے بیٹے نے قربانی دی دین کی خاطر, تو آپ اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں. یقیناً اس پہ جو روایات میں وارد ہوا ہے بالکل صحیح ہے. اگر کوئی شخص مثالی طور پہ روتا تو ہے لیکن طاغوت کے نظام کے خلاف نہیں کھڑا ہوتا, کیا اس پر بھی یہ روایت اپلیکیبل ہوگی؟ یعنی طاغوت سے نفرت نہیں پیدا ہوتی, تو روتا تو ہے لیکن بعید ہے, ایسا میں نہیں مانتا کہ ایسا نہیں. مطلب آج کے دور میں ایسے تو ہے نا کہ مثال کے طور پر امریکہ یا اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے, نہیں, یعنی مجالس میں روتے کھڑے نہیں ہوتے. ممکن ہے وہ ایمان کے سب سے نچلے درجے میں اور دل میں برا سمجھتے ہیں. نہیں, دل میں بھی مطلب اگر دل میں بھی امریکہ کو اور طاغوت کو برا نہیں سمجھتے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یوم القدس یا اس طرح کی ریلی ہے اس میں جانا بھی بیکار ہے, اور وہ امام حسین کی مجالس میں بھی روتا ہے, تو یہ کیا؟ مجھے نہیں معلوم ہے ایسا کیسے ہوتا ہے. کوئی مومن ہو اور اس کے دل میں طاغوتی نظام کے خلاف نفرتی نہ ہو, طاغوت کے خلاف نفرت نہ ہو, تو مومن کیسے ہے؟ تو بات ختم ہو گئی. اگر کوئی بعید ہے, البتہ میں اس بات کو قبول نہیں کرتا ہوں کہ کسی کے کو قلبی طور پہ بھی ایسا ہو سکتا ہے. ممکن ہے زبانی طور پہ برا نہیں کہتا ہو اور اپنے عمل سے اس کا اظہار نہیں کرتا ہو, لیکن جیسا کہ ایک حدیث میں واضح ہوا کہ ایمان کے 3 درجے ہیں. ایک کہ آپ اعلانیہ برائی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, ایک اپنے آپ قول سے اپنی زبان سے اس کے خلاف جہاد کرتے ہیں, اور ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ دونوں نہیں کرتے بچے, لیکن کم از کم آپ اپنے دل میں برائی کو برا سمجھتے ہیں, اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے. اب اگر اس سے بھی نیچے گئے تو ایمان نہیں رہے, تو وہ شخص مومن نہیں ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ تو بس تقریباً میری جگہ وعدہ آغا صاحب نے دے دی, لیکن اس کو پھر اس اینگل پہ دیکھا جائے کہ یہ جو مقصد عزاداری یا اللہ